سنک گڑھ میں پرسکون اور پرامن ماحول تھا۔ سب لوگ اپنے کام میں مصروف تھے۔ ددو چھوٹو اور ڈھولو کو تیار کر کے اسکول بھیج دیتے ہیں کہ اتنے میں ایک سپاہی ددو کے پاس آ کر بولتا ہے، راجا جی آپ کو طلب کر رہے ہیں۔ ددو اس سپاہی سے کہتے ہیں، کیا ہوا؟ آج راجا جی نے صبح ہی صبح مجھے کیوں بلایا ہے؟ ددو جی اس سپاہی کے ساتھ محل کی طرف چل پڑتے ہیں اور تھوڑی ہی دیر بعد راجا جی کے محل میں پہنچ جاتے ہیں۔ راجا جی پہلے سے ہی ددو کے منتظر بیٹھے ہوئے تھے۔ محل پہنچ کر ددو بولتے ہیں، خیریت تو ہے راجا جی؟ آج آپ نے صبح صبح اپنے پاس بلا لیا۔ راجا جی کہتے ہیں، کیسے ہیں ددو آپ؟ ددو بولتے ہیں، میں ٹھیک ہوں راجا جی۔ تو راجا جی بولتے ہیں، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی، اس لیے آج صبح آپ کو جلدی بلایا ہے۔ ہمارے صدیوں پرانی انگوٹھی جو راجا رام چندر کی تھی، اس قیمتی اور نایاب انگوٹھی کو سلطان پور کے راجا نے ہماری طرف بھیجا ہے تاکہ ہم وہ انگوٹھی سنک گڑھ میں محفوظ کر رکھیں اور سنک گڑھ کے لوگوں کو دکھا کر تاریخ سے روشناس کرائیں۔ ددو بولتے ہیں، کیا آپ اسی نایاب انگوٹھی کی بات کر رہے ہیں جس میں لامحدود طاقت ہے اور جو شخص اس انگوٹھی کو پہنتا ہے وہ بہت زیادہ طاقتور بن جاتا ہے؟ راجا جی بولتے ہیں، بالکل میں اسی انگوٹھی کی بات کر رہا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ انگوٹھی غلط ہاتھوں میں نہ لگ جائے۔ ددو بولتے ہیں، واقعی میں یہ تو بہت سنگین مسئلہ ہے۔ راجا جی بولتے ہیں، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ جب لوگ اس انگوٹھی کو دیکھنے آئیں تب آپ اس انگوٹھی کا خیال رکھیں تاکہ یہ انگوٹھی محفوظ رہے۔ راجا جی تھوڑی دیر بعد ددو کو ایک بڑے کمرے میں لے جاتے ہیں جس کے درمیان میں ایک شیشے کے ڈبے میں بند چمکدار انگوٹھی موجود تھی۔ ددو بولتے ہیں، یہ انگوٹھی تو بہت شاندار ہے راجا جی۔ راجا جی بھی بولتے ہیں، ہاں بالکل۔ پھر راجا جی ڈھولچی کو بلا کر اعلان کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی اس جادوئی انگوٹھی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ شام کو آ کر دیکھ سکتا ہے۔ ڈھولچی باہر جا کر اعلان کرتا ہے، سنو سنو سنو، سنک گڑھ کے واسیوں، جو کوئی راجا رام چندر کی جادوئی انگوٹھی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ شام محل میں آ کر دیکھ سکتا ہے۔ سنو سنو سنو۔ یہ خبر پورے سنک گڑھ میں پھیل گئی۔ چھوٹو اور ڈھولو کو بھی اسکول سے چھٹی ہو گئی تھی، جس کے بعد وہ گھر چلے جاتے ہیں۔ تھوڑا آرام کرنے کے بعد چھوٹو ڈھولو سے کہتا ہے، ڈھولو بھوک لگ رہی ہے، چلو ببن حلوائی کی دکان پر جلیبیاں کھانے چلتے ہیں۔ دونوں ببن حلوائی کی دکان کی طرف چل پڑتے ہیں۔ ببن حلوائی داروغہ کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے۔ سنا ہے سنک گڑھ میں کسی پرانے راجا کی انگوٹھی آئی ہے۔ داروغہ کہتا ہے، ہاں وہ انگوٹھی بہت قیمتی ہے کیونکہ وہ ایک جادوئی انگوٹھی ہے جو راجا رام چندر کی ہوا کرتی تھی، مگر نسل در نسل وہ سلطان پور کے راجاؤں کے پاس پہنچی اور انہوں نے اس انگوٹھی کو محفوظ رکھنے کے لیے سنک گڑھ بھیجا ہے۔ وہیں پاس کھڑے چھوٹو اور ڈھولو بھی یہ سن رہے تھے۔ چھوٹو بولتا ہے، کیسے ہیں ببن حلوائی؟ مجھے کچھ جلیبیاں دے دیں۔ اور ڈھولو کہتا ہے، ببن حلوائی ددو کہاں ہے؟ ببن حلوائی کہتے ہیں، وہ صبح سے میری دکان پر نہیں آئے، میں نہیں جانتا، کام میں مصروف ہوں گے۔
दारोगा कहता है, राजा जी ने उनको अंगूठी को महफूज रखने की तलकीन की है, जिसमें उनकी मदद करने जा रहा हूँ मैं। छोटू और ढोलू कहते हैं, हम भी आपके साथ चलेंगे। उनको भी अंगूठी देखने का बहुत ही शौक था। छोटू और ढोलू दारोगा के साथ महल की तरफ चल पड़ते हैं। काली पहाड़ी की मलका चंद्रमुखी इस खबर को जान लेती है और वो कहती है, अगर ये अंगूठी मुझे मिल जाए तो मैं सबसे ताकतवर हो जाऊंगी। और शैतानी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर झलक रही होती। चंद्रमुखी अपना भेष बदल कर सनकगढ़ चली जाती और वहाँ महल में दाखिल हो जाती है। वहाँ पर पहले से बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। छोटू और ढोलू भी वहाँ पर मौजूद थे। चंद्रमुखी चालाकी से वहाँ पर एक चूहा छोड़ देती है। सब लोग डर रहे होते हैं और उनका ध्यान चूहे पर होता है। दद्दू चूहे को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर चंद्रमुखी वो अंगूठी उठा लेती है और जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। चूहा बिल में छुप जाता है तो माहौल थोड़ा बेहतर हो जाता है। दद्दू ये देखकर परेशान हो गए थे कि अंगूठी तो गायब है। जब राजा जी को ये सब पता चलता है तो वो भी बहुत परेशान हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद ढोलची राजा जी के कहने पर ऐलान करता है, सुनो सुनो सुनो, जो कोई वो अंगूठी राजा के पास ढूंढ कर लाएगा उसे ढेरों इनामात दिए जाएंगे। सब लोग ये खबर सुन लेते हैं और अंगूठी को ढूंढने लगते हैं। छोटू और ढोलू भी अंगूठी को ढूंढने का फैसला करते हैं तो दद्दू उन्हें कुछ ज़रूरी सामान पकड़ा देते हैं। छोटू और ढोलू जब रास्ते पर जा रहे होते हैं तो उन्हें एक ज़ख्मी खरगोश नज़र आता है। वो दोनों उस खरगोश की मदद करते हैं और उसके ज़ख्म पर पट्टी करते हैं। वो छोटा सा खरगोश अचानक से परी में तब्दील हो जाता है। छोटू और ढोलू ये देखकर बहुत हैरान हो गए थे। परी बोलती है, तुम दोनों ने मेरी मदद की, कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? तो ढोलू जवाब देता है, हम सनकगढ़ में रहते हैं और हम यहाँ एक जादुई अंगूठी ढूंढने आए हैं। क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? परी अपने जादू से मालूम करती है और छोटू और ढोलू को बताती है कि इस अंगूठी को चंद्रमुखी जो काली पहाड़ी की मलका है उसने चोरी किया है। परी छोटू को एक तिलिस्मी पत्ता देती है और बताती है, जब तुम मुश्किल में होगे तो ये तिलिस्मी पत्ता तुम्हारी मदद करेगा। बस तुम्हें ये बोलना होगा, तिलिस्मी पत्ते हमें आज़ाद कर दें ताकि हम बुराई को बर्बाद कर दें। तब ये पत्ता अपना असर दिखाएगा। साथ ही में परी छोटू को एक टोपी देती है और कहती है, इस टोपी को पहनकर तुम गायब हो सकती हो। ये दोनों चीज़ें तुम्हारे काम आएंगी। इसके बाद दोनों अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं। वो काली पहाड़ी के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन जब मलका चंद्रमुखी को इस बात का पता चलता है तो वो उनकी नीयत समझ जाती है और उन दोनों को अपने जादू से पकड़कर एक कमरे में बंद कर देती है। रानी चंद्रमुखी छोटू और ढोलू के पास आकर बोलती है,
میری کالی پہاڑی پر تم میری اجازت کے بغیر کیا کر رہے ہو؟ تمہاری ہمت کی تو داد دینی پڑے گی۔ چھوٹو جلدی میں بولتا ہے، ہم وہ انگوٹھی واپس لینے آئے ہیں جو آپ نے چرائی ہے۔ رانی چندرا مکھی ہنسنے لگتی ہے اور کہتی ہے، وہ انگوٹھی تو اب سے میری ہے، اس کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ بچو، ویسے بھی تم لوگ میری طاقت کے سامنے کچھ نہیں ہو۔ اور ہنستے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ چھوٹو کو پری کی بات یاد آتی ہے کہ جب تم مشکل میں ہو تو اس پتی کا استعمال کرنا۔ چھوٹو ڈھولو سے کہتا ہے، شاید اب ہم اس پتے کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈھولو کہتا ہے، ہاں ٹھیک ہے، اس پتے کا استعمال کر لو۔ چھوٹو بولتا ہے، طلسمی پتے ہمیں آزاد کر دیں تاکہ ہم برائی کو برباد کر دیں۔ چھوٹو کے یہ کہتے ہی کمرے کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ چھوٹو اور ڈھولو یہ دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں اور پتا چھوٹو اور ڈھولو کو آزاد کرنے کے بعد غائب ہو جاتا ہے۔ وہیں دوسری طرف ملکہ چندرا مکھی کالی پہاڑی پر ایک کاوش بنا دیتی ہیں اور کہتی ہے، آئندہ کوئی بھی میری اجازت کے بغیر اندر نہیں آ سکے گا۔ چھوٹو اور ڈھولو دور سے یہ سب دیکھ لیتے ہیں۔ ڈھولو دیکھ لیتا ہے کہ چندرا مکھی کے سامنے میز پر وہ انگوٹھی بھی پڑی ہے۔ اس کے دماغ میں ایک تجویز آتی ہے اور وہ چھوٹو سے کہتا ہے، چھوٹو تم یہ ٹوپی پہن کر اس کمرے میں چلے جاؤ جہاں ہمیں قید کر کر رکھا تھا اور وہاں جا کر کچھ توڑ دینا۔ چھوٹو کہتا ہے، ارے ڈھولو ایسا کیوں کرنا ہے؟ ڈھولو کہتا ہے، ارے بھائی چلو جاؤ نا، تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا۔ چھوٹو ایسا ہی کرتا ہے اور دوسرے کمرے میں جا کر ایک گلاس توڑ دیتا ہے۔ شور کی وجہ سے چندرا مکھی جلدی سے اس کمرے میں چلی جاتی ہے۔ ڈھولو اس موقع کا فائدہ اٹھا کر جلدی سے انگوٹھی اٹھا لیتا ہے۔ وہاں دوسری طرف چندرا مکھی کو کمرے میں کوئی نہیں دکھتا۔ وہ بہت غصہ ہو جاتی ہے کہ بچے یہاں سے بھاگ نکلے ہیں کہ اتنے میں ڈھولو پیچھے سے آتا ہے۔ چندرا مکھی پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے اور غصے سے ڈھولو پر حملہ کرتی ہے۔ ڈھولو جلدی سے وہ انگوٹھی پہن کر حملے کا جواب دیتا ہے۔ اس انگوٹھی کی طاقت اب ڈھولو کے پاس تھی، اسی لیے چندرا مکھی کمزور پڑ جاتی ہے اور وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ اس کے غائب ہونے سے اس نے جو کاوش بنایا تھا وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ چھوٹو بھی وہاں کھڑے کھڑے سب دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ ٹوپی اتار کر ڈھولو کے پاس آ جاتا ہے۔ استعمال کے بعد وہ ٹوپی بھی غائب ہو گئی۔ چھوٹو اور ڈھولو انگوٹھی کے ساتھ گاؤں واپس چل پڑتے ہیں۔ ددو ان کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ ددو کہتے ہیں، شاباش بچو، تم نے بہت اچھا کام کیا۔ ڈھولو وہ انگوٹھی راجا جی کو پکڑا دیتا ہے۔ راجا ڈھولو اور چھوٹو کو انعام دیتے ہیں اور انگوٹھی کو حفاظت سے رکھ دیتے ہیں۔ You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.